یہ میرا قصور ہے، میں نے بے وفائی کی۔ اللہ تعالیٰ سے تو بھی آواز آ رہی ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اس لیے وقت بھی کیونکہ بارش کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو گئے، کرنے کو باتیں بہت ہیں لیکن اب اصل بات کرو، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا، اب اصل بات کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نمازیں پوری کریں، اپنی نمازیں پوری۔ جو اسپیشل حضرت جی نمازی ہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ صرف آ کے نماز پڑھ کے چلے نہ جائیں، یہ مسجدیں غیر آباد ہونے میں ہمارے نمازیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس دفعہ حضرت اللہ نے توفیق عمرہ عطا کر دی، پھر انہوں نے کیا آج وہ یکم رمضان میری واپسی ہوئی ہے، تو میں اب کہیں ذرا شفٹ ہو گئی ہوں، وہ میں نا پہلے دن فجر پڑھنے کے لیے نا ذرا اپنے آپ کو چھپا کے تھوڑا سا گیا، میرا ہاتھ پیچھے چوتھی پانچویں کو اتنی صف ہوگی، میں بیٹھا، وہ ظاہر ہے یکم رمضان مبارک تھا، لوگوں میں جوش تھا، ولولہ تھا، پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، پہلی فجر ہے، وہ لوگ آئے، اور ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو تھوڑے پرانے نمازی تھے نا ان کی جگہ جاتی رہی ہے، وہ بیٹھ گئے لوگ، میں بیٹھا تھا تو دو رجی نمازی نا ان میں سے کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھا آگے میری جگہ مان لے، سارا سال میں تھے نماز پڑھ دی، مجھے بڑا دکھ ہوا یار، اس بندے کو کوئی خوشی نہیں کہ اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے، اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری جگہ جانتی رہی ہے۔ یہ نمازیوں کا حال ہے، ان کو خوشی کوئی نہیں کہ آج اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے، آج اللہ کا گھر بھی بھرا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ مسجد کی خوبصورتی ان ٹیلوں سے؟ اقبال نے تو کہا تھا، نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو۔ ٹیلے ہیں، قالین بڑے مہنگے ہیں، نمازی کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں۔ مسجد کی رونق نمازیوں سے، ٹیل نہ ہوگی مسجد پھر بھی مسجد، مہنگے قالین نہیں ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، چلر نہیں لگے ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، لیکن اگر حضرت نمازی نہ ہوں گے تو مسجد پھر مسجد نہیں ہے۔ میں نے سر پکڑ دیا، میں نے کہا او ایک ہی۔ اچھا حضرت دوسرے کی بات سننا، وہ اس کو آگے سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، یعنی فصلی بٹیرے نے آج گئے تھے کل گئے ہی پھر اتھے لوٹ جانا ہے، نہ ان کو لوگوں کے آنے کی خوشی، نہ ان کو لوگوں کے جانے کا دکھ، حضرت ان کو خوشی تو صرف اس بات کی خوشی کہ میں پھر پہلی صف سے واپس آ جانا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے۔ علامہ یہ چاہیے تھا جتنے نمازی آہستہ آہستہ جاتے گئے نا، ہم ایک ایک کے پاس جاتے جا کے پاجی پہلی سحری بھی آئے ہو، دوجی بھی آئے ہو، تیجی بھی آئے ہو، ان کو چھڑ چھڑے جانا، کوئی نہیں گیا۔ ہم اس بات پہ خوش تھے کہ مجھے میری جگہ واپس مل گئی ہے، نہیں ہے اسی رال مل کے اجاڑے ہے سارا باغ، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ نہیں حضرت جی اپنی نمازاں پوری کریے، اور اسپیشلی میں نمازیوں سے مخاطب ہوں، حضرت جی دعوت دو، کلیاں نماز پڑھ کے نہ ٹر جاؤ، دعوت دو، لیکن یاد رکھنا دعوت دینا کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، اور پڑھ لے تم ہی کدی نماز لے اینج پڑھ بیٹھا ہوں اور تم کدو شروع کرنی نہیں کر بیٹھا شروع نہیں، اس میں عاجزی ہو، اس میں انکسار ہو، اس میں محبت ہو، ذلیل تو نہیں کرنا کسی، اور قربان جاؤں حضرت یہ جس کو ہم نے اجاڑا ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے یہ باغ لگایا تھا۔ لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تھے، ایک لکڑ آ رہا ہے، آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، اتنا درد تھا لوگوں میں، اور ہم وہ منحوس لوگ ہیں، ہم کسی کو غلط راستے پہ دیکھیں نا چنگا ہے جی ہونا چاہیے جی، اللہ کے بندے کسی کو روک نہیں سکتا، کم از کم دعائی کر دے کسی کے لیے، کسی کا بیٹا ہے کسی کی بیٹی ہے، وہ کیا بول رہے تو، اور یاد رکھنا حضرت جی کسی کے لیے دعا، کسی کی بیٹے کے لیے دعا، کسی کی بیٹی کے لیے دعا، آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے،
آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا. میں خود اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوں. روز سفر ہے, نہیں وقت ملتا ان کی تربیت, بہت پریشان ہوں میں. اور میں نے ایک دن اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے بھی کیا. میں نے عرض کی, میں حضور بڑا بیٹا 12 سال کا ہو گیا, ماشاءاللہ بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے, میں بڑا پریشان ہوں تربیت کے حوالے سے. مجھے آگے سے فرمانے لگے, سلیمان پھر تو چاہنا ہے کہ تیرا منڈا نیک ہو جائے؟ میں جی میں کی سارے چاہنا. فرمانے لگے تو چاہنا ہے کہ تیری تھی نیک ہو؟ میں حضور میں نہیں سارے چاہنا. فرمایا پھر کوشش کر لوکاں دے نیک ہو جائیں, تیرا آٹومیٹک ہی نیک ہو جائے گا. کوشش کر لوکاں دیاں تیاں چنگے راہ پا دے, تیری آٹومیٹک ہی پہ جائے. اس دن سے پھر میرے دل کو سکون آ گیا. کسی کے لیے دعا آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہوگی, کسی کی بیٹی کو برے یا غلط راستے پہ دیکھ کے اس کے لیے کی گئی دعا آپ کی اپنی بیٹی کے لیے ہوگی. تو باقی تو میاں صاحب نے کہا نا, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, ایک دن سجنا بھی مر جانا. ہمارا مسلک ہی دعا کا ہے, ہمارا مذہب ہی دعا والا ہے, محبتوں والا مذہب ہے. درد والے لوگ تھے. 3 نوجوان شراب پیتے ہیں, روز ان کو سمجھاتا ہوں, شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے, آپ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے سمجھ جائیں. حضرت نے پاک باندھی, اپنا چہرہ مبارک چھپایا, گھوڑی نکالی, جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئے, کیونکہ حضرت نے خود کو چھپا رکھا تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید پولیس کی ریٹ پڑ گئی ہے, وہ اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا بیلیو نہ سونا, ڈرو نہ میرے کو, تسی ایتھے پیندے ہو, میں اتھے کلا ہی پینا, تے کلیاں پین چ کی مزہ ہے. میں کہا چلو وہ پیندے نے, رل پیاں گے, پین دا مزہ ہے. بھائی انما الاعمال بالنیات, آپ کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آپ کی مراد تو وہ نہیں تھی, آپ کی مراد تو وہ تھی, وہ شراب جو مدینے سے منگائی جاتی ہے, آنکھوں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اللہ زندہ زندہ, جس کے لیے اقبال بھی کہتے ہیں, شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. آپ کی مراد تو وہ شراب تھی نا جو مدینے سے منگائی جاتی ہے, آنکھوں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا حضرت جی خوش آمدی, جی آیا نو, لیکن یہ ہے کہ آج محفل نہیں لگے گی, محفل کل لگے گی. فرمایا کیوں بھائی, مہمان ہوں, اس طرح تو نہ خالی لوٹاؤ. اس کی حضور شراب ختم ہو گئی ہے, اور ہم جس سے لے کے آتے ہیں اس نے کہا بس دن میں ایک بار, دوسری بار نہیں آنا کوئی. تو حضرت معذرت کل دوبارہ آئیے, ہم انتظار کریں گے, پھر دور ہوگا. آپ نے فرمایا اچھا اتنی مشکل سے ملتی ہے, تو پھر کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کرے. وہ بڑے خوش ہوئے, حضور کو طریقہ ہے؟ فرمایا ہے. حضور دسو پھر. آپ نے فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے, کہیں قریب ہی ہے. حضور تھوڑا آگے دجلہ بہ رہا ہے. فرمایا جلدی جلدی غسل اور وضو کر کے آؤ. وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت طریقہ بتائیں گے. جب واپس آئے حضرت نے اپنی چادر بچھائی, فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا. وہ حضرت اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ہم تو بے توجہی سے کہتے ہیں, ہم تو اس کو تکبیر پھیرتے ہی نہیں ہے. یہ تکبیر ہے, پھر تکبیر, تو کچھ نہیں, اللہ اکبر, تو کچھ بھی نہیں, اللہ اکبر, تو کچھ نہیں, اللہ اکبر. تیری آنتوں میں پخانہ ہے, تیرے مثانے میں پیشاب ہے, تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے, تیرے منہ میں تھوک ہے, تیری رگوں میں خون ہے, تیرے پتے میں سفرا ہے, تیری تلی میں صدا ہے, گندیا تو کچھ نہیں, اللہ اکبر. تو کچھ نہیں, تو گند ہے, تو گند ہے, تو کچھ نہیں. اللہ نے تجھے عزتیں دی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیرا کوئی کمال نہیں, اللہ نے عزتیں دی ہیں. کیوں اکڑتا ہے, کیوں اکڑتا ہے تو؟ اللہ اکبر, لیکن پتہ ہی نہیں کسی. اللہ اکبر, اللہ اکبر کئی آنے ڈگی آنے, کبھی اللہ اکبر کو خود پہ طاری نہیں کیا ہے نا. اللہ اکبر ہیں وہ مرحلہ. پھر آگے ثنا, سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ. پتہ ہی نہیں, بلکہ رجی ترجمہ تو دور گیا, ادائیگی ٹھیک کوئی نہیں ہے. سبحانک اللہم باب حمدے کا و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ, مطلب ہی بدل دیا سارا. وہاں اللہ پہ کھڑا زبر ہے, سبحانک اللہم و بحمدک
با کے ساتھ الف ہے، وتبارک اسمک، پھر آگے وتعالی جدو کا پڑھتے ہیں سارے، ہیں جی مفہوم ترجمہ تو دور گئی، ادائیگی نہیں ٹھیک آتی ہے۔ فیس بک ادھر جی بابے رانی میں چلانی سیکھ لیں، انسٹاگرام پہ سب کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، نہیں سیکھا تو یہ نہیں سیکھا تو میں تو کہتا ہوں حضرت آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کا ہی اتنا مزہ آیا تھا، بار بار سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آگے جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا اتنا لطف ہے۔ پھر آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن حضرت جی وہ پڑھ رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، کتنا مزہ آتا ہے بندہ اللہ کے سامنے تھلے ہو جاتا ہے، جڑا بندہ کسی سامنے تھلے نہیں ہوندا ہے تو کہندا کہ یہ سبحان ربی العظیم، لیکن ادھر بھی اسی طرح ہی تاریخ کرتے کوئی نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر، سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے چلے اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم تیرے بندے سن، میں تیری بارگاہ چ لیا کے کھلال چھڑے نہیں، جنید دین نہیں کام سی، تو جان تیرے بندے جان ہیں۔ لکھا سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو تینوں شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی ہو چکے تھے۔ اللہ یہ بارگاہ اس طرح کی ہے نا، یہ درگاہ ماں درگاہ نو امیدی اتھے آنا تھا نہیں کدی کو خالی گیا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ ٹورو تو آپ پہ خالی ٹور دے گا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ لوٹاؤ، وہ ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے تو کیا خود خالی لوٹا دے گا؟ تو کدی مانگتے صحیح آگا، بلکہ میں تو پھر چلو میں پھر نمازیاں لی واپس آ جا، ہمیں تو حضرت آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے، اہی تو مسجد بھی ہیں جانے نہیں پتہ نہیں بڑا سان کرنا انڈے انجا ہی آنے ہیں مسجد انجا ہی تھا مسجد، تم نہیں پتہ تو کتنے آیا ہے؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، وضو فرما کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ زرد ہو جاتا، لوگ عرض کر دے مولا یہ کی، فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا رہے ہیں، اتنے سانو حضرت آج تک مسجد چانا کوئی نہیں آیا، چودھری بن کے تھے آنے ہیں، تو باقی پھر وہ تو کہنے نے نا حضرت جی اقبال نے کہا نا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، تو کی جائے ایک تینوں ٹیڑ پیڑ پوے تو تینوں طور پر بول جائے، ایک تیری داڑ چ پیڑ شروع ہو جائے تیرا سارا چودھری پونا نکل جائے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے باقی بتانے آخری حضرت، ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ آج تک نہیں آیا حضرت، آتے کیسے ہیں ادھر؟ میں ہاتھ جوڑوں گا حضرت جی بٹ جٹ میر رائی گجر جو بھی ہے وہ انہوں باہر چھڑ کے آیا کرو، ایسے صرف فقیر بن کے آیا کرو، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن تم نے فقیر بن کے اس کے گھر میں آنا شروع کر دیا تمہیں فیصل آباد کی نہیں تمہیں زمانوں کی بات چاہیے دے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، انداز نے سائل یہ انداز ہوتا ہے سائل کا، ایسے آیا جاتا مالک کے گھر میں، مسجد تو چھوڑو حضرت حج کے ایام حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، سواری پیش کی گئی، حضرت مالک بن دینار پیدل ہی چل پڑے، لوگوں نے عرض کی حضور سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں پیدل جاؤں گا، عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے کیسے پیدل کریں گے؟ سواری پہ بیٹھیں، فرمایا سواری پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں، عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے، ہمیں تو حضرت آج تک اس کے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے، کبھی بندہ بن کے نہیں آئے، کبھی فقیر بن کے نہیں آیا ہے، کبھی گجر آیا ہے، کبھی بٹ آیا ہے، کبھی جٹ آیا ہے، کبھی رائی آیا ہے، اور کس دن جو تو ہے وہی تو بن کے آیا ہے، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگوں تو ہی سارے اللہ دے فقیر ہو، واللہ غنی حمید،
جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا ہے. یہ تو عارضی علامتیں ہیں. وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا. کیا بن کے آ گئے؟ اس لیے کیا ہوا پھر زمانے لنگ گئے, متھیاں تے نشان پہ گئے, خالی دے خالی. یہ لکھا ہے حضرت جی شیخ نے کہ حضرت ہارون الرشید کا دور تھا. حضرت لکھا بغداد شریف میں قتل ہو گیا. شک کے بنا پہ حضرت جی 20 بندے گرفتار ہوئے. حضرت جی 19 بغداد شریف کے رہنے والے, ایک مسافر تھا. جیسے میں اس وقت آپ کے فیصل آباد میں مسافر ہوں. وہ کیا ہوا, وہ جو 19 تھے نا, رات تک حضرت جی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حمایتی, سفارشی, جاننے والا, ضامن آیا, ایک ایک کر کے سب کو لے گیا. وہ رہ گیا اکیلا ہی. اب وہ کیا کرتا ہے, اس نے اللہ کو پکارا, عرض کرتا ہے رب کریم تو عالم الغیب والشہادت, نشان والا رب ہے, تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. اللہ ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو, لیکن کسی کا کو جاننے والا آیا, کسی کا کو حمایتی آیا, کسی کا کو سفارشی آیا, کسی کا کو ضامن آیا, لے گیا ایک ایک کر کے. میرے اللہ میں تو بغداد میں مسافر ہوں, کوئی حمایتی نہیں, کوئی سفارشی نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی ضمانت دینے والا نہیں. میرے اللہ میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا ضامن بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو. یہ سر سجدے میں رکھ کے روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا جائے. لکھا ہے ہارون اس وقت نا اپنے بستر پہ سویا پڑا تھا, شاہی بستر پہ. اس کو حضرت جھنجھوڑا گیا. ہارون اٹھ بیٹھا, غیب سے آواز کیا, ہارون تو سویا پڑا ہے, ہمارا بندہ بے گناہ قید خانے میں, جا جا کے رہا کروا. ہارون بھاگتا ہوا گیا, سارا قید خانہ ٹٹول مارا, کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا. آخر کیا دیکھتا ہے کہ گزرتے ہوئے ایک قید خانہ ہے, ایک ہی بندہ ہے, سر سجدے میں ہے, رو رہا ہے. اے اللہ تو تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ, تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے وہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو, کسی کا جاننے والا آیا, کسی کا حمایتی آیا, کسی کا سفارشی آیا, کسی کا کو ضامن آیا, لے گیا. میرا تو حمایتی کوئی نہیں, میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی کوئی نہیں, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا کوئی نہیں, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن کوئی نہیں, میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے. ہارون نے قید خانہ کا دروازہ کھلوایا, اس کو سجدے سے اٹھا کے سر سینے کے ساتھ زینہ لگایا, اس کو لے گیا. رات اس نے وہاں بسر کی. صبح کہا اس کو غسل کرو, اس کو شاہی پوشاک پہنا اور میرے دربار میں لے کے آؤ. اور جب دربار میں آ گیا تو ہارون نے سارے بغداد میں اعلان کروایا, آؤ آؤ اور آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. میں آؤ دیکھو آ کے اس کو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں, راہ دکھائیں کسے, کوئی راہ روے منزل, کوئی قابل ہو تو شانے کوئی نہیں دیتے, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. چلو وہ تو حضرت انسان تھا نا, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ, آپ نے حضرت 12 اشعار میں اس واقعے کو بیان کیا, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ 12 پڑھ سکوں, اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. میں آخری شعر باقی 11 کا مفہوم ہے. میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی گجر بابا ہے, اور لوگوں کو اولا کیویں کیتا, ڈنگر چارن دا بنا بنایا. لوگ سمجھتے سن محمد بخش ڈنگر چار دا پہ نہیں, لیکن محمد بخش حضرت بہ کے کارخانہ قدرت تے غور و فکر دعوت دی ہے نا اللہ نے, صرف علماء کو تو نہیں دی, آپ کو بھی. اللہ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, بندے ویکھ ہی اونٹ کے میں بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان ویکھ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑ ویکھ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, بندے زمین دیکھ. کہیں اللہ کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, بندے اپنے آپ نو ویکھ ہی کس طرح بنایا. فیکٹری میں نہیں بنایا, انجینئر کوئی نہیں تھا, زبان کینیڈا سے نہیں آئی, آنکھیں اسپین سے نہیں آئیں, دل اٹلی سے نہیں آیا, ہڈیاں جرمنی سے نہیں منگوائی گئیں. کیا ہوا, ماں کے پیٹ میں بنا دیا. دیکھ اپنے آپ کو, تو دیکھتا ہی نہیں, دیکھ اپنے آپ کو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. دیکھتا ہی کوئی, میاں صاحب تو دیکھا, پھر دیکھ کے شعر بھی لکھا. آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا,
جس کی ابتدا ایک قطرہ ہے، گندا قطرہ، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے، دیکھتے ہی جلوے بکھرے. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کا ریڈ روز، یہ پھول اس سبز رنگ کی، یہ پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے. یہ آپ کا گلاب کا جو پھول ہے نا، یہ سبز، یہ سرخ پتے اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلے ہیں. اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلے ہیں تو پھر یہ سرخ بھی ہوئے، ان کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے. وہ کون ہے جس نے اس کو سبز کر دیا، اس کو سرخ کر دیا ہے؟ تلاش کرو نا یار، کبھی تلاش کرو. حضرت بڑے سیانے بیٹھے ہو سارے، دسو حضرت جی ایڈا لال رنگ ہے گلاب دے پھول دا، یہ کیڑی کمپنی دا، ماسٹر دا کہ برجر دا ہے؟ کو دسو ہاں، فوارے نہ کیتا ہے کہ برش نہ کیتا ہے؟ کنے مزدور لگے ہیں انہوں نے رنگ کیتا ہے؟ نہیں. جس دن پوچھو گے پھر تم اندر سے یہ آواز آئے گی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کوئی ہے جو اس کو سبز کر رہا ہے، اس کو سرخ کر رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. پھر اگر کسی اور بابے نے کمال لکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ڈوڈی سرخ سبز پتے سرخ، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. دیتا ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر. آئی ڈی کارڈ پہ نام محمد طفیل جنس عورت، نام سکینہ بیبی جنس مرد. کمپیوٹر غلطیاں کر دیتا ہے، لیکن حضرت آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ بیل ہو ٹینڈے کی اور نکل کدو آیا ہو. آج تک کبھی نہیں ہوا. درخت ہو جامن کا نکل آم آیا ہو، کبھی اس طرح نہیں ہوا. حضرت جی بیل ہو تربوز کی نکل خربوزہ آیا ہو. نا 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 نا. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. بکھرے پڑے جلوے، لیکن ویکھے کون؟ کلو کلو آم بے کے بندے نے کھا چھڑنا. اینا پتہ ہے باج کچی لسی پی دی، اینا پتہ ہے، اینا سارے کی مسئلہ تو نہیں ہے. اینا سارے نو پتہ ہے کہ آم تو بعد کچی لسی، لیکن اے بھول گیا ہے آم پیدا کنے کیتا ہے. اینا سارے نو پتہ ہے آم تو کچی لسی پینی، لیکن کدی انج نہیں ہویا آم کھا کے کوئی سجدہ شکر دا بھی ادا کیتا ہے. بات بکھرتی جائے گی، میں سمیٹوں گا اس کو. غور و فکر کرو. کدی شیشے چ کھلو کے ویکھو اپنے آپ، کان ویکھو، اکھاں دیکھو، نک دیکھو، اونٹ دیکھو، دان دیکھو، کیا بنایا یار. اپنا انگوٹھا دیکھو، لکیریں لگا دی انگوٹھے پہ ایسے ایسے کر کے، کوڑ نہیں، لکیریں لگائیں ایسے 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 گول لکیریں لگائیں، لیکن لگائیں ایسی کہ میرے انگوٹھے کی لکیریں روح زمین کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں. کمال ہے، کسی میں نہیں ملتی. بلکہ کسی کو تو چھوڑو، اپنے دائیں انگوٹھا بائیں سے نہیں ملتا ہے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرن دی چاند سورج چمکاندا. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. ایک نانو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانو، ایک نادا رب کھوج مٹایا خالی گئے جان. اور پھر حضرت جی نہیں زندہ نہیں جی، میں گناہگار دا پسینہ ہے. وہ پھر حضرت جی پھر مانگنے کا طریقہ بھی میاں صاحب نے بتایا کہ منگی دا کہ میاں صاحب کا شعر ہے. عرض کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. ایک نکی تمہیں بہ ہیں کدی کہ میں خالی نہیں جانا، خالی بھیجن گے بھی نہیں تھے. میں حضرت جب پہلی بار کرم ہوا نا 2017 میں مسافر مکہ و مدینہ بنا، یہ نالائق آدمی
سن رکھا تھا جی جیسے ہی پہلی نظر پہ پڑتی ہے نا بیت اللہ شریف پہ بڑا رونا آتا ہے تے میں نے بھی راجر رواں گے مالک کو معافیاں منگاں گے کو اپنی کچھ سناواں گے اس مالک کو وہ دیکھو نے اپنے گھر بلایا ایسے نہیں بلایا نا کہ 10 سن اللہ وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ ادھر ہی جا کے سنایا لیکن ظاہر جو اتھے بلایا تھے پھر کرم نہیں تھے بلایا لیکن میری حیران کن بات رونا کوئی نہیں آیا میں بڑا پریشان ہوں میں جی اگلے دن پھر آیا آج کرم ہوئے تیسرے دن پھر آیا چوتھے دن پھر آیا چوتھا تھا یا پانچواں تھا اب یا تھوڑا حافظہ بھی کمزور پڑ رہا ہے پھر رون کوئی نہیں آیا میں تیسرا چکر سی ٹھیک ہے جی یا چوتھا چکر سی میں پھر آ کے نا بڑے ٹوٹے جے دل نال پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ایسی سخت گرفت ایسا دل سخت آنکھوں کو رونے کی توفیق ہی نہیں مل رہی میں حضرت وہ جب کیا نا حضرت اسود کا استلام اور آج چومے تو میرے ساتھ ایک اور بندے نے بھی کیا اور اس نے مجھے بتایا مولوی جی اتھے علم کام نہیں آندا اتھے کو ادا ہی ہوندی جدنا کرم ہوندا ہے حضرت ہیں اس نے مجھے بتایا وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کر کے نا چکر شروع کرنے سے پہلے اس نے بھی ہاتھ چوم کے نا تو آسمان کی طرح منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ربا ہاتھ میں گیا ہوں لیکن معافی لے بغیر میں نہیں جانا ہے انہیں کڈی جان میرے انہیں کڈی میری جان حضرت کو پھر تے حضرت جڑے 3 یا 4 چکر تھا میں نے پتا میں کیویں لایا پھر تو لگتا تھا مر ہی جاؤں حضرت میں گیا ہوں اللہ ہے وہ تیرا اللہ ہے وہ تیرا خالق ہے ٹھیک ہے میرا کام تھا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو میرا کام سی تینوں رب دے رسول دے نیڑے کرنا لیکن میں پا جو دکان بیٹھا ہوں تو پھر میں اپنی دکان ہی چلانی ہے وہ اپنی دکان چلاندے ہیں تینوں میں اللہ تعالیٰ دے رسول تو کتے دور لے گیا اللہ ڈیوٹی میری یہی تھی تجھے قریب کرنا تھا میری یہ ڈیوٹی میری لیکن وہ پھر اپنی دکان پا بیٹھے پھر اپنی دکان چلاندے ہیں تانوں میں کتے دور لے گیا وہ تو ایک گڈی جاندی ہے اللہ والے پاسے نہ وہ تانوں گڈی دے بھا کے کھڑا وہ گڈی کردے ہیں کتے سانوں دور لے گیا نہ خوش کیوں خالق و مخلوق نے ہائے بہرحال بات سر بگڑتی جائے اللہ رحم وہ اللہ ہے حضرت جی اس کو پکارو 12 بجے پکارو 12:15 پکارو حضرت وہ سنیں گا حضرت ہم وسیلے کے قائل ہیں سنیں گا وہ سنیں گا پکارو تم پہ تو کرم ہی بڑا ہے تھاڑی تو واہ بھی سنی جانی ہے کیونکہ تم صرف بندے نہیں ہیں تم داتا والے بھی ہیں پکارو بیٹا اس کو سناؤ سنتا ہے سود نہ لو رشوت نہ لو اس کو بتاؤ میں اب تو اللہ نے بڑا کرم پتر سی موٹر سائیکلوں تے بھی تقریراں کیتی ہیں میں سب سے پہلی جو تقریر میں نے کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر شکر گڑھ کی کم از کم 102 یا 3 کلومیٹر سردیوں میں موٹر سائیکل پر میں گیا جو بندہ میرے ساتھ گیا نا جس نے مجھے راستہ بتانا تھا لے کے گیا جاتے ہوئے تو مزے میں چلے گئے دھوپ بڑی زبردست نکلی ہوئی تھی کیونکہ فجر کی امامت بھی کروانی تھی اور میں اس وقت نا آن لائن کلاسیں بھی پڑھاتا تھا میری مجبوری تھی سیالکوٹ واپس آنا کیونکہ سارا کمپیوٹر وغیرہ نیٹ شیٹ سارا وہاں پڑا ہوا تھا وہ حضرت جی رات کو نا بارش شروع ہو گئی انہوں نے کہا حضرت صاحب نہ جاؤ میں نہیں یار فجر دی بھی نماز پڑھانی نہیں وہ بھی بندہ کوئی نہیں تو میں کلاساں میں پڑھانا تو میں نے جانا پڑا ہم نکل پڑے سردیوں کی بارش زکام مجھے ویسے جاتے ہوئے آ گیا ہوا تھا واپسی دیکھے نہ نچھا بھی بجن تو نال اسی بھیجیے پہ وہ جو بندہ تھا نا وہ جڑا بیچارہ میرے نے سکا ہی پھسیا جڑا مجھے لے کے آیا وہ واپسی دے نا غصہ انہوں چڑھ گیا وہ من کہندا حضرت صاحب آپ بھی بھیجن دے دے میں بھی پین دے دے نال ایڈی ٹھنڈ تسی بھی چنگے شدائی ہو پر تانوں کنے گیا موٹر سائیکل تے آن تے بھلا جنہاں نے پروگرام کرایا تسی انہاں کو گڈی بھیجو گڈی لے کے بھی جاندی تے گڈی چھڈ کے بھی جاندی میں حضرت جی موٹر سائیکل کلار کے نا میں نے بندے نے کہا میں شدائیا شدائی تو میں نہیں کہندا کیوں میں چلیا جی پھر انہاں کول گڈی منگنی پھر انہاں کول ہی منگنی بھائی جنہاں دی بھیجن دے انہاں نوں پتہ کوئی ساڈے لیے بھیجن دے آپ جو مرضی ہوئے گی دے دین گے پھر دتیاں بلکہ پھر دتیاں میرا پتر تھوڑا جہا پیراں تے پار پانا پیندا ہے پھر دتیاں میرا پتر دتی نہیں پھر دتیاں پھر صرف تھوڑا جہا پیراں تے پار پانا پیندا ہے مرضی ہے جی چیک کرن نہ کرن بعض دفعہ بغیر چیک کریں کرم کر چھڑ دیں
وہ میں پیچھے یونیورسٹی بیان کر کے نا وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب تھی کیا ہی داڑھی رکھو، تو میں ہوں داڑھی رکھی ہے تو جتنے میرا رشتہ ہویا ہی انہوں نے رشتے نہ کر چڑی ہے، میں پتر تیری چیکنگ ہون لگی پورا رہی ذرا ہے ذرا پیرا دے پار پائیں بھائی مرضی ہے چیک کرن بھاویں نہ کرن، مرضی ہے جی مالکاں دی مرضی ہے، کرن نہ کرن، امتحان لین نہ لین مرضی مالکاں دی، خدا گیا بچے دا امتحان۔ میں کیا پترا ہوں ذرا پیرا دے پار پائیں، نہ وہ دنیا دی پہلی کڑی ہے تے نہ آخری کڑی ہے، نبی علیہ السلام نہ وفا کری کڑیاں دا گھاٹا نہیں ہونے لگا پیا، تینوں کڑیاں دا گھاٹا نہیں ہونا، وفا کری ہوں نبی علیہ السلام نال، صرف ایک بی بی دے حوال نال واشنی کو اور وجائی دے مینوں دسی ضرور ہے، وفا کری تھوڑا پتر پیراں تے پار پانا پیندا۔ ادھر تو اعلان ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اتھے نبی علیہ السلام دیوار کا سود نہیں لینا، یہ دے دن الحمدللہ، نہ دیں تو سمجھیو ایدے سی بہتری سی، ایدے سی بیٹا ہم سے تو بندگی نہیں ہوئی۔ یہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے، یہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک، لکھا ہے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، آپ نے پوچھا اوے اسرائیل زیارت بھی ہے کہ روح قبض کرنا ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے نبی زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے خود کہا، اللہ نے خود آپ کو خلیل کہا، آپ نے کہا میری طرف سے جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ ابراہیم عرض کر رہے ہیں کہ رب کریم قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، ظاہر ہے جی جب جان نکلے گی تکلیف دے ہم رہ گئے، یہ تو بکری بات ہے، بس رجی اس پہ گفتگو کوئی نہیں کرتا ہے، کہتے تھے میاں عشق در آج آج کل سڑیاں مافلا دے، عشق اب اس پہ گفتگو ہی کوئی نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار تھے، کسی نے سوال کیا حضرت جی جان کیسے نکلے گی؟ بھاؤ جی پرنا بھاؤ، جان کیسے نکلے گی؟ وہ آپ کے پاس جو کپڑا تھا نا ساتھ کیکر کا درخت تھا، حضرت نے نا کپڑا اس کیکر کے درخت پہ پھینکا، حضرت وہ جو کانٹے تھے نا وہ کپڑے میں پیوست ہو گئے، حضرت نے پکڑ کے کھینچا، انہوں پنجابی سے کہتے ہیں کپڑا لیرو لیر ہو گیا، فرمایا اس طرح نکلے گی۔ ہمارے تو سٹیجوں سے تذکرے غائب ہو گئے، جان کنی خاتمہ بالخیر گیا، آج کل ساری قوم ایسے آرے لگی ہے، تیریاں بکریاں نو پانگی میں چارہ مینو نال رکھ لے، سوکھا کام ہے نا، پتہ 1400 سال ہو گئے حضرت علیمہ دے سال ہونا، حضرت علیمہ نے آنا نہ سانو نال رکھنا، سوکھا کام ہے نا، لگے رہے وہ آرے پتر، جواب تو تب ادھر جا کے دینے پڑیں گے نا، وہ تو پھر حضرت علیمہ تمہیں پوچھیں گی اوے اے سی والی مسجد جا کے 5 نمازاں تے تیرے کو پڑھیاں نہیں گئیاں، آ گئے عرب دی گرمی چ میریاں بکریاں چارن والا جھوٹا، کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ تو ہے کہ سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا، جو اللہ نے محبوب کی خدمت ان سے لینی تھی وہ آسان انداز سے کر گئی، لوریاں دے گئی محبوب کو، وہ اپنی ڈیوٹی کر گئی، ہے نہیں نہ پوچھتی تمہیں، وہ 5 نمازیں تو تجھ سے جا کے مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، یار اب کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا، جو تیرا کام ہے وہ کر، جو میرا کام تھا میں نے کر لیا ہوا ہے، سوکھا کام مل گیا امت کو، لگے نے سارے ایسے کوئی بہ کے لگے نے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، امت نے کہ جا کے ویکھے نہیں کہ شہر مدینے کی ہونڈے باہر بہ کے امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویراں بنانا دی، خدا کا نام لو یار، کرنے والی بات کرو، ہوش والی بات کرو، نکل گیا سب کچھ ہمارے سے۔ میاں محمد بخش ڈر کے کہتے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے، اے ساریاں سیاں پانی پرن آئیاں نے حضرت، سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے، سب سے اوکھا پینڈا حضرت ایمان سلامت لے کے جانا، ٹینشن ہی کسی میں، کسی میں گل ہی کوئی نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین پاجی 2022 دے سارے مولوی بھی رل جائیے،
پھر بھی امام فخر الدین رازی کو ہم نہیں پہنچ سکتے حضرت. مفتی جتنے سارے مل جائیں سارے حضرت امام فخر الدین رازی مرید حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظر سے بہت بڑے حضرت. عیسائیوں سے مناظرے کیے, دیریوں سے مناظرے کیے جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں حضرت. آپ نے اللہ کے وجود پہ 360 دلائل تیار کر رکھے تھے جس پہ آپ مناظرہ کیا کرتے تھے. دیکھا جب حضرت کی جان کنی کا وقت آیا نا, شیطان آ گیا ایمان چھیننے حضرت. آگے کہتا ہے فخر الدین رازی تو کہتا ہے اللہ ہے, دے دلیل اللہ ہے. آپ نے دلیل دی, اس نے رد کی, دوسری رد, تیسری رد, چوتھی رد, پنجویں رد, 360 دلیلیں ایک ایک کر کے رد کرتا رہا, ایک دلیل رہ گئی. اب امام فخر الدین رازی بھی پریشان, اگر یہ دلیل گئی تو وجود گیا, اگر وجود گیا تو میرا ایمان گیا. اب وہ کہہ رہا دو دلیل رازی, جو تیرے پاس آخری دلیل رہ گئی ہے رب کے وجود پہ, دے مجھے دلیل. وہ بھی فخر الدین رازی پریشان. وہاں امام نجم الدین کبرا دیکھ رہے ہیں کہ مرید پھنس گیا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. آپ وضو فرما رہے تھے, آپ نے ہاتھ میں پانی لے کے نا پہلے آپ نے فخر الدین رازی کی طرف پانی پھینکا, پانی آ کے حضرت امام فخر الدین رازی کے چہرے پہ گرا. آپ شیطان کے اثر سے باہر آئے, ساتھ ہی آپ نے پکار کے کہا, آپ نے فرمایا اس کو کہہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو اللہ مانتا ہوں. حضرت جی من پھر دسو پھر 2022 والے ساڈا کی بنے گا, تو فکر ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. نکل گیا یہ سارا کچھ ہی میرے سٹیجوں سے, میرے سٹیجوں پہ میاں عشق کا راہ. بلکہ کیا ہے حضرت صاحب, ہوں تو ساڈے سٹیجاں تے اے پڑھیا جا رہا ہے, مینوں روز حشر دا ڈرنا. گل ہی مک گئی ساتھ, اسی بھی سارے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں روکدا نو تو کی کہنے ہیں. میں اس دن نا بندے نے کہا نہیں حضرت صاحب آپ آدھا پڑھتے ہیں, پورا پڑھیں اس کو. میں جی چل تو پورا پڑھ, تو پورا پڑھ. نہیں جی اگے ہے بھی یہ میری بلیاں دے ہاتھ لج رہے. میں حضرت جی مجھے یہ بتاؤ تیرا ایمان صدیق اکبر نال بہتا ہے, تو جناب عمر فاروق نال بڑا مومن ہے. جب وہ تھے تو قرآن کیا کہتا ہے, وما ادراک ما یوم الدین. جب وہ تھے تو قرآن کہتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین. انہوں نے نہیں کیا یا رسول اللہ ساڑی تے تاڑے ہاتھ لاجے تے قرآن کی کہنے ہے. نہیں حضرت جی خدا دا واسطہ تربیت والا معاملہ لیا, تربیت والا معاملہ بے تباہ ہو گیا سارا کچھ. تربیت بہرحال وقت زیادہ ہو گیا, میں نے ارادہ تھا ادھر ختم کروں گا, آگے نکل گیا. تربیت اللہ کلو خاتمہ بالخیر منگو, اللہ کلو ایمان تے موت منگو, اللہ کلو کلمے تے موت منگو, رو کے دعا کرو یا اللہ اس وقت ایمان سلب نہ ہو, اس وقت ایمان سلب نہ ہو. وہ میاں محمد بخش صاحب حضرت بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول, ساتھ ایک درخت حضرت جس پہ نا ایک فاختہ نے انڈے دے رکھی ہیں, ٹھیک ہے جی. اوتے بہ کے ذکر پہ کرے, میاں صاحب تھلے بہ کے پہ کرنے. ہوا کیا, ایک شکاری ابراہیم علیہ السلام, پہلے میں سنا رہا جا کے عرض کرنا کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی, رب کریم آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میرے خلیل کو یہ بھی کہہ دے, اگر یہ قاعدہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. ہائے ہائے اسی انکار ہی کیتا ہے, فجر انکار, ظہر انکار, عصر انکار, مغرب انکار, عشاء انکار, ٹوپی انکار, داڑھی انکار, ذکر انکار, درود انکار, تلاوت انکار, کیتے ہی انکار. میرا رسا والا صاحب نا اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے, بڑے سخت پورا گجر بابا. پہلے چنڈ تے بعد پوچھنا کہ ہویا کی ہے, پہلے چنڈ پہنی نہیں پھر پوچھنا ہویا کی ہے. مجھے یاد ہے اس طرح نا بارش برسی, کیچڑ تھا, مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا. راستے میں پاؤں سلپ ہوا, میں گر گیا اور دہی گر کے نا میں سائڈ پہ بیٹھ کے نا رو رہا تھا. میرے چاچا جی گزرے, مجھے روتا دیکھا تھا کی ہویا ہے. میں چاچا جی پیر تل کیا تے دہی رڑ گئے, تو فرمانا کہ رڑنے والی شاہی رڑ گیا, چل گھر آ, میں گھر نہیں جانا,
ابو جی نے مارنا بڑا کہنے لگے چل یار 17 سال بعد ایک پتر انہوں نے تیرا بنے تو کم از کم تین دہی تو نہیں مارا لگا 100 روپے کا دہی منی دہی تو نہیں مارنا انہوں نے ایس گل تو مارنا تین پتا جو ہی چکڑے تو پیر کے انہیں ویک کے رکھے ہے. اچھا میں حضرت کہیں سفر پہ تھا, مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی کئی سالوں بعد. تو پھر ہوتے ہوتے نا بات کافی آگے گئی اور میں بڑا رویا کس بات پہ. میں کہا مولوی سلیمان وہ کلو دہی روڑ کے ابو جی سامنے جاندے ہیں ڈرنا سا ہے کہتے تھے سارا کچھ روڑ بیٹھے کل انہوں نے سامنے کیویں جانا ہی ہے پتر روڑ چھڑیا سی سارا اسی پاجی روڑ چھڑیا سارا سامنے جانا میاں جی جو تانوں سنان دے دینے نا اینی دا کچھ بھی نہیں ہونا ہے سامنے جانا ہے. اور پھر صحابہ نے پوچھنا ہے 10 بندیا کوئی ویا تو نہیں چھڑیا گوجرے بھی ویا گیا سمندری بھی گیا جڑا والے بھی گیا ٹوبے بھی گیا نا ود فیملی گیا نویں کپڑے پا کے گیا نہا کے گیا خشبو لا کے گیا نویں ویسکوٹ پا کے گیا نویں جتی پا کے گیا اسی تین کچھ بھی نواں پاؤن والوں نہیں کیا بس کیا ہی ساڑے گھر ہی آ جا تو کیوں نہیں آیا ہے. ٹوبا دور سی ہے ساڈا گھر سمندری دور سی ہے ساڈا گھر اسی تو ہی تینوں کیا کہ نویں ویسکوٹ پائیں گا تو آئی ساڈے گھر وہ تو کیوں نہیں آیا جواب دے سکتا اور پتر جواب انہیں لینا جی ہے میری گل یاد رکھی کیونکہ میری بات جھوٹ ہو سکتی ہے قرآن سچا ہے. اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. مری نران کگان مالم جبا سکردو گلگت ککھ نہیں چھڑیا کشمیر کمراٹ نیلم ویلی ساری جگہ گئے سارے دے محلے ہی دا گھر ہے 5 آوازاں روز ماردا ہے. اسی ایک آواز کسی نے ماری ہے نا آئے تو اتنی دوجی ماری کدی ہے. میری عمر 38 سال ہو گئی ہے 38 سال ہو گئے نے روز ہی 5 آوازاں مار دے. اللہ اکبر اللہ اکبر میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کوئی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ پھر بات حی علی الصلاة ویاتے ایک کارڈ صرف ایک سن ٹبرے نہا کے نویں کپڑے پا کے خشبو لا کے کریمہ لا کے فیشل کرا کے پوچھنا دے 10 بندے میں انہیں دا جی جواب تو ہی سارے نے خود تیار کرنا ہے. یہ جواب کی دینا ہے صاحبہ نے کہ منگنی ویاہ سالگرہ کل 10واں 40 مری نلان کگان جتھے جتھے گئے دے اے جواب ہوں تسی تیار کرو کہ کی دینا ہے مالک نے. اتھے کیوں گیا ایتھے کیوں نہیں آیا ایدہ جواب دینا ہے. آج تیاری کرو آج تیاری کرو. میاں صاحب بھی ذکر کگی بھی ذکر شکاری آ گیا نظر کگی پہ پڑی انہیں کہا لے بھائی دوپہر دا ڈانتے ہو گیا. اس نے پیچھے سے تیر نکالا کمان میں رکھا کگی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑنے والا تھا. کگی کے اندر وہ جو اللہ نے ایک سسٹم لگایا قدرتی سسٹم لگا تھا خطرہ خطرہ خطرہ. کگی نے ویکھیا تیر شکاری چھٹنی والا کگی نے ڈاری پری اڑان بری درخت سے پایا. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے. اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے وہ بھی جھپٹا کگی پہ. ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی تھوڑا گئی تھی واپس آ گئی اور آ کے کیا کیا جو ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کو پکارا. عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں سنے ہیں تیرے ولیاں کو لوں جو چاہیں کر سکنے. اگو جواب کگیے یہ شیروں کا مطلب بتا رہا کگیے کی چاہنی ہے ساڑھے کو. رب کریم تیری ماڑی جی کگی دوں موتاں جو پھنس گئی اڈاں بازت ہماری جاواں نہ اڈاں شکاریت ہماری جاواں. عرضی صرف ہے نہیں ہے اینا دوں کلو بچا سکنے
پھر آواز آندی کگیے ہے دو کی نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جیسی بچانا ہے کسی بچا لینے ہے دو کی نے کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین انک علی کل شیء قدیر بیدک الخیر بیدک الخیر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء شکاری بڑا رہا ہے انہوں نے کہا چنگی بڑی اڑی ہی پھر آ گئی انہوں نے کہا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے تیر پہلے چڑھا ہوا اس نے پھر اٹھایا پھر نشانہ لیا پیچھے سے کھینچی تندی اور کگی کے نشانے پہ تیر چھوڑ دیا اب ادھر جی فائر گن سے بھی کیا جائے نا تو گولی کچھ دیر تو نلی میں گزارے گی نہیں اللہ ہے وہ وقت بڑا تھوڑا سا وہی وقت جو تیر نے بھی نکلتے نکلتے کمان میں گزارنا تھا حکم الہی سے نا آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا جب سانپ نے ڈسا تو درد ہوئی اور درد ہونے کی وجہ سے نا جھٹکا لگا اور جب جھٹکا لگا نا تو جو ہاتھ ایسے تھا نا کگی کے نشانے پہ جھٹکا لگنے سے اوپر ہو گیا ایسے ہو گیا اور تیر کگی پہ نکلنے کے بجائے اوپر نکلا اور اوپر جو باز چکر کاٹ رہا تھا نا جا کے اس کو لگا وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا کگی اتھے کھلوتی دوئیں تھلے پہ جی موت کو بھی موت آ گئی حضرت اتھے پھر میاں صاحب نے آخری تے 12واں شعر لکھے حضرت پھر میاں صاحب کی کہندے نے فرماندے نے کگی رہی اتھاں کھلوتی اتھاں کہتے ہیں ہماری پنجابی میں اتھے ہیں جس طرح ہم آئے نا یہ جاج چونک تھا پیچھے انہوں نے کہا جی اتھے کھلو تو تھوڑا نا کہتے ہیں 35 کلومیٹر بعد بولی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تو وہ ساڑھے ایتھے اتھے سی اتھے جا کے تھے اتھاں بن گئے سمجھ گئے نا آپ اتھاں دا مطلب ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی جس کو 2 مارنے آئے تھے وہ وہاں ہی ہیں موت کو موت آ گئی ہے کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی مرضی پتر رب دی مرضی رب دی مرضی رب دی ایمی پتر بے تو کا زور لانڈے دے ایمی ادنا متھا لا لیا دے ادنا پتر کوئی متھا نہیں لا سکتا بڑا زورا والا رب بے آؤ یار متھا نہ لائیے لفٹ جائیے تو ہی کہو گے مصباحی صاحب چنگا تو ہی فیصلہ باد آئے ہو ساڑھے تے الزام لا چلے ہو ہی رب نہ متھا لایا کیوں متھا لایا ہے بعد جو تھی کہنا جا کے میں ہونی تھا کہہ دینا منو میرے تک حضرت صاحب گلاں آندیاں میں جے علاقے چ گیا لوکاں نے کہا جی چنگے مولوی صاحب آئے نے ساڑھے تے جاندے الزام لا کے انہاں نے رب نہ متھا لایا اسی کیوں متھا لایا متھا ہی لایا پتر جو اسی اذان سن کے مسجد چ نہیں نہ آندے تے انہوں متھا کہندے اور متھا کیوں کہندے متھا ہی لایا نہیں آنا وہ کہندا ہے حی علی الصلاۃ یہ کہندے نہیں آنا اور متھا کیوں کہندے وہ کہندا ہے حی علی الفلاح کہندے نہیں آنا ہے اور متھا کیوں کہندے فجر کہندا ہے الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند تو بہتر ہے نہیں آنا ہے اور متھا کیوں کہندے وہ کہندا داڑھی رکھو نہیں رکھ دے ہے اور متھا کیوں کہندے وہ کہندا سر ڈھک کے رکھو نہیں رکھ دے ہے اور متھا کیوں کہندے وہ کہندا جھوٹ نہ بولو ہی دبا کے بولنے ہیں اور متھا کیوں کہندے بابو فرماندے نے من غش فلیس منا جنہیں دھوکا دیتا ساڈے چ نہیں دبا کے دینے ہیں اور متھا کیوں کہندے آؤ یار میں بھی سارے پائی متھا نہ لائیے یاری لا لئیے یاری لا لی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں جواب آیا ناری گل ختم جی جواب کی آیا اوے بندیا دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح باقی حضرت جی وقت تھے جاندہ پہ جیسے حضرت بتا رہے تھے آئے تو ہم ان کے والد صاحب کے سے بھائی بتا رہے تھے کہ کل ہم شیرہ پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائیں کل ان کا بھی انتقال ہو گیا ایسے طرح ایسے تو میاں صاحب کہندے نے عذر بہانہ چلدا نہ میں حضرت جی
اپنی والدہ دی شادی تو 17 سال بعد قبلہ صاحب 17 سال بعد میں پیدا ہوا 21 یا 22 سال میری والدہ نے مجھے پالیا میں 21 یا 22 سال کا ہاں والدہ صاحب آپ ہی فوت ہو گئی اگر بندے کو تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا نا تو وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا جنہوں 17 سال منگیا جنہوں 22 سال پالیا کچھ تے ویکھن دے 17 سال صرف منگیا 22 سال 21 سال پالیا مالک کوئی تے ویکھن دے ویاہی ویکھ لیندے کوئی کدھا جانا ہی ویکھ لیندے لیکن میاں صاحب کی کہندے نے عذر بہانہ چلدا نہیں جو آکھے سو کریے دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانوں کھول کھول مریے حضرت ہیں حضرت جی ٹہنا پتر سارے نے ٹہنا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کیڑے ویلے ٹالنا نہ پڑ کے آؤ یار آج ٹہ جائیے اپنی نمازاں پوریاں کریے قرآن کھولیے ذکر کریے درود پڑھیے اپنے والدین دی خدمت کریے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے نا جی سارے کاکے نماز ذکر کریں گے نا سارے جی دروشی پڑھیں گے نا سارے اپنے والدین کی خدمت کریں گے نا جی